حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت اور مصائب اور ابتلا نے انہیں چار جانب سے گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوائے حرف شکایت تک زبان پر نہ لاتے، اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، مصائب اور تکلیف کے بادل کو دور کر کے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر و شکر کی مدحت ہے اور ان کی زندگی مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی ذاتی زمین تھی جو آپ کی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا تو سب دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، اور آپ کے پاس بیوی کے سوا کوئی بھی غمخوار نہ رہا، اور آپ علیہ السلام کی بیوی آپ کی نگرانی کرتی رہیں۔ انہوں نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہیں۔ ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی خوراکی ضروریات کا انتظام کرتی رہتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھیں۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے، لوگوں کی خدمتیں کرنا پڑی اور معاشی بدحالی کو سہنا پڑا، لیکن انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے ابتلا و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے، اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش و ابتلا کی ہر قسم سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آنے والے مصائب نے آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا، اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کے عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام تکالیف میں مبتلا رہے اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اس قدر زیادہ تھیں کہ آپ کے جسم کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگیں کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 برس بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ علیہ السلام کی اہلیہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتیں اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کی جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری کو دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھی تک رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری کو دور نہیں کیا۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا، اس نے وہی بات حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں ان دونوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم تندرست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال اور دولت اور بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش بھی ہوئی اور اہل و عیال کی نعمت سے بھی مالا مال کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد تقریباً 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔
بعض مورخین کا خیال ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے زیادہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغنیاء کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بیماروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حویل کو معاملات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی، اور ان کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ شخص ہے جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہیں۔